बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दोस्त हैं बहुत अजीज, उनसे कल बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि अमेरिका के पहले सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया शरीफुल्लाह, मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी के ऊपर। हालांकि 9 बंदे पकड़े गए थे, हमने रूस को उसके मुजरमान दे दिए, ईरान को उसके मुजरमान दे दिए, तो इनको अमेरिका को उसका मुजरम दे दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी। और उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, तो हमने वहां से पकड़ के उनको देने थे, और जब हमें जरूरत होगी तो वो भी देंगे। उन्होंने हमारे साथ बात की, मैंने कहा चलिए हमने एक मुजरम दे दिया था, बाकी किसी ने भोग ही नहीं करता। मेरा मतलब है बाकियों में से किसी ने जिक्र ही नहीं किया। वो तो अमेरिका की एक वेबसाइट है जिसने जिक्र किया, और जनाब नुसरत जावेद साहब जो हैं, शाह साहब जो हैं, उन्होंने वहां से देख के तो अपने प्रोग्राम में मेंशन कर दिया, और हमने उनसे सुन के आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि अगर आप उनको बराह रास्त ना देखते हो तो बिलवास्ता सुन लें। लेकिन ये जो शुक्रिया हो रहा है, एक चौथी का मरतबा शुक्रिया अदा हुआ है, यानी उनके GHQ ने भी शुक्रिया अदा कर दिया। कल पहले सदर ने तकरीर में, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जनाब उनकी तर्जुमान ने शुक्रिया नहीं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार को फोन करके शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया नंबर 2 हो गया। उसके बाद उनकी जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और रहमत शाह अफरीदी के साहबजादे जलील अफरीदी ने फिर इमरान खान पे सवाल किया। उन्होंने इमरान खान को नजरअंदाज किया। आए जैसा JF थंडर नहीं ऐसे करके कल्टीला आ जाता, ऐसा तर्जुमान भी ऐसे करके कल्टीला आ गई, और उसने जनाब इमरान खान के सवाल को नजरअंदाज करते हुए शुक्रिया अदा कर दिया। 3 शुक्रिया हो गए। अब ये चौथा शुक्रिया जब आया ना, मेरा मतलब है मैं तो अपने आप में ही रहा वो या की है, हम कर क्या बैठे। चौथा शुक्रिया उन्होंने अदा किया हमारा उनके पेंटागन ने, जिसको सेंटकॉम भी कहते हैं, दुनिया भर के अंदर सेंट्रल कमांड का एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है सेंटकॉम। तो सेंटकॉम ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, इस शुक्रिया के बाद अब क्या बनता था, मेरा मतलब है कि उस शुक्रिया के बाद ये व्लॉग बनता था जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस शुक्रिया की वजह क्या है, इन्हीं शुक्रिया के लिए अदा हो रहे हैं। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया, मैंने कहा कि भाईजान ये शुक्रिया क्यों। कहते ये तो बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है ना एक शरीफुल्लाह सरफेस के ऊपर, लेकिन ये शुक्रिया जो है ये हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर शाह साहब के गुज़िश्ता दौरा बरतानिया से मुंसलिक है। मैंने कहा आपको कैसे पता है। कहने लगे इस दौरे की तफसीलात से आगाह एक शख्स जो है, मेरी उससे मुलाकात हुई पिछले दिनों, और उन्होंने मुझे बताया कि हाफिज साहब को गुजारिश की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इस वक्त यूक्रेन की सीज फायर होने जा रही है। ज़ाहिर है जिसके पास जितना रकबा है वो अपने पास रखे, लेकिन गोलाबारी करनी बंद कर दी। तो इस जंग बंदी या सीज फायर को देखने के लिए दोनों अतराफ के अंदर मेरा मतलब है अक़वाम मुत्तहिदा की फौज आएगी। अमन फौज कहते हैं उसको, अक़वाम मुत्तहिदा के नीले रंग की टोपियां पहन के, तो वो आएंगे। अच्छा, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के अंदर अगर हम देखें ना मुल्क वाइज, तो सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तानी फौज की। क्योंकि यूरोप के सारे ममालिक ने तो लाड शाड करने के लिए, परेड शरेड करने के लिए फौज रखी हुई है ना। उनके दिफा का ठेका तो अमेरिका ने लिया हुआ है, तो उन्होंने बस जरा मौके के ऊपर बाबी जो है ऊंची सारी टोपी पहन के आ गए हैं, इस तरह की फौज रखी हुई है ना। तो लड़ने के लिए जहां पे सीना पेश करना हो, जहां पे जवान ने अपना आप असर्ट करना हो, उसके लिए फिर उन्हें पाक फौज की जरूरत होती है। तो दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर पाक फौज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमन की सरगर्मियां करती हुई पाई जाती है। और पाक फौज की वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर, अफ्रीका के ममालिक के अंदर, बॉस्निया के, यूरोप, सेंट्रल यूरोप के ममालिक के अंदर गुडविल पाई जाती है, क्योंकि इन्होंने जाके इंतहाई पेशा वाराना तरीके से और ईमानदारी से वहां पे लोगों की जान की हिफाजत की। और इसमें कई पाक फौज के जवान और अफसरान जो थे वो जख्मी हुए, शहीद।
تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ آپ اور میں اس کا تذکرہ نہ بھی کریں تو لوگ تو کریں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی آگ بجھانے کے لیے کوئی شخص جا کے جان دے دے تو کتنا بڑا اور عظیم آدمی ہوتا ہے ہماری روٹین کی لائف کے اندر، تو وہاں پہ بھی ہوا ہے۔ تو ان کا یہ خیال، میں نے کہا کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس وقت روس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور یوکرین کے لیے بھی ہم قابل قبول ملک ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو ٹینک شنک ہیں ان کے انجن یوکرین سے آتے ہیں، بھائی ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ان کے لیے بھی قابل قبول ہیں۔ تو صرف گزارش کی گئی کہ اگر آپ یہ کنسنٹ دے دیں، جا کے غور کر لیں۔ انہوں نے کہا پوچھ کے دسانے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات انہوں نے کہا کہ دیکھیے فلسطینیوں کی بڑی خواہش ہے کہ غزہ کی حفاظت کے لیے پاک فوج متعین ہو، اور سعودی عرب کی بھی خواہش ہے۔ یہ جو ہر اجلاس کے اندر پرائم منسٹر کو بلا کے ایم بی ایس نے سیدھے ہاتھ پہ بٹھایا ہوتا ہے اور بار بار ہنس کے دیکھ رہا ہوتا ہے، علاقے دا تھانے دار ساڑے نال ہنس گلاں کردا، ٹھیک ہے، وہ ہنس کے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ ہے نا، بندے چاہیے نے انہوں نے پائے، فوجی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ فلسطین کے اندر بھی اب امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، سیز فائر ہونے جا رہا ہے، اس سیز فائر کو پھر آبزرو کرنے کے لیے چاہیے ہوگی فوج۔ تو شکریہ سے پہلے تک، یعنی کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کیے جانے سے پہلے تک یہ تھا کہ جناب سعودی عرب اور فلسطینی تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امن فوج کی شکل کے اندر پاکستان آئے، لیکن اسرائیل جو تھا وہ امریکہ جو کچھ کہے گا وہ کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شکریہ ہے دراصل پینٹاگون سے الگ ہو رہا ہے، فلانی جگہ سے، مطلب 4 جگہوں سے یہ شکریہ ادا ہوا ہے، یہ بیسیکلی امریکہ کا اس امر کا یا کنسنٹ کا یا مرضی کا، تیری میری میاں ایک مرضی کا اظہار ہے کہ جناب پاکستان کی امن فوج آ سکتی ہے۔ یہ ان کا تجزیہ ہے، اگرچہ میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا، میں نے کہا اسرائیل مرتا مر جائے گا، وہ پاکستان کی فوج کو وہاں پہ آنے دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ امن فوج جو ہوتی ہے اس کے پاس اس طرح کا اسلحہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب فوج وہ جو ہوتی ہے وہ رینجر جتنے بھی اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے امن قائم کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے مبصر کے طور پہ بھی، آبزرور کے طور پہ بھی ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ان کا خیال تھا کہ ان کی جس اعلیٰ حکام سے، برطانوی اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے یہ باتیں ان کو بتائیں۔ انہوں نے کہا یار آپ نے نہیں بات ماننی تو نہ مانو، میرے گلے کیوں پہ آ گیا؟ میں کہا نہیں، میں تو آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، ٹھیک ہے نا؟ اسرائیل کے لیے اگر کوئی ڈراؤنا خواب ہے تو وہ یہی ہے کہ پاکستان اس کا ہمسایہ ہو جائے، اور اگر پاکستان کی فوج بھلے اقوام متحدہ کی امن فوج کا پرچم لہرا کے ہی وہاں پہ پہنچتی ہے، وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو جی چیخاں نکل جان گی، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال خبر جو تھی، میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ انہوں نے برطانیہ کے کچھ ذمہ دار حکام سے گفتگو کے بعد یہ باتیں اخذ کیں اور خاکسار کو بتائیں، اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کی اور ایڈوائز بھی کیا کہ یہ آگے اپنے ولاگ میں بھی استعمال کر لیجئے گا، دوست احباب کو بھی بتا دیجئے گا۔ اب دوست احباب جو تھے ان کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، ان کے ولاگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، اور میں نے اس طرح کے موقع کے اوپر سب سے آخر میں اس موضوع پہ ولاگ کرنا تھا تو وہ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ بھی اس موضوع پہ سنجیدگی سے کچھ سوچیں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ہمارا بزنس مین ہائی ٹیک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ لور اینڈ پہ انویسٹ کرنے کو تیار ہے، نہ ہائی ٹیک میں وہ انویسٹ ہی کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہنا کاروبار کرنا، سرمایہ کاری کرنا جھوٹ ہی ہوئے، بیٹھے بٹھائے ہی سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے نا، میں ایک بات کہتا رہتا ہوں اکثر، ٹماٹو پیسٹ ہر سال کرائسس ہوتا ہے، ہم 300 روپے کلو سے لے کے اور 30 روپے کلو تک ٹماٹر خریدتے ہیں۔ پہلے ہم ٹماٹر اگاتا ہے ٹھٹھا اور بدین کا کسان اگاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لٹنا شروع ہوتا ہے، اس بیچارے کا ٹماٹر جو ہوتا ہے وہ کراچی میں 30 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب اس سے تو 5 روپے کلو میں لیا گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے موسم چلتا آتا ہے ٹماٹر کی گروتھ بھی چلتی آتی ہے، اور جیسے ہی یہ ٹماٹر جو ہے یہ پنجاب سے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان جاتا ہے،
یہ 300 روپے ہو جاتا، کیونکہ گلگت بلتستان سے یہاں پہ ٹماٹر لانے پہ کرایہ بہت لگ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو فریش ٹماٹر آپ کو ایک دن کے وقفے کے بعد اسلام آباد میں ڈلیور ہو جاتا ہے، لاہور میں ڈلیور ہو جاتا ہے، ملتان میں ڈلیور ہو جاتا ہے، لیکن کرایہ بہت لگ گیا ہوتا ہے، تو وہ اینڈ کنزیومر تک اگر یہی پیسٹ کا ایک فیکٹری لگ جائے، $1 lakh دی مشین ہی کی ٹوٹل، باقی سارا وہ پیرافرنیلیا لا لو اور رننگ فنانس لگا لو، نہیں لگاتا ہمارا بزنس میں، ٹھیک ہے نا؟ اتنا چھوٹا کاروبار کیوں کروں میں؟ حالانکہ پیٹرول پمپ لگانے سے بہتر ہے یہ لگا لیا جائے، لیکن آپ چلتے جائیں، آپ کو سڑک کے دونوں کنارے پہ پیٹرول پمپ ملتے جائیں گے، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور بنے ہوئے ہیں، یہ بنا ہوا وہ بنا ہوا ہے، اور ڈپارٹمنٹل سٹور پہ بیچنے کے لیے نمکو تک ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، نمکو بنانے کی فیکٹری نہیں لگائے گا کوئی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ڈپارٹمنٹل سٹور کھول لے گا، یہ بھیڑ چال ہے، اس ملک کے اندر بہت ساری ہوتی ہے، تو اس انویسٹر اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے انٹرپرنیور کی موجودگی کے اندر پاکستان کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ ہو ہی نہیں سکتا ویلیو ایڈڈ کے اندر۔ نتیجے کے طور پہ جس چیز کے اندر ہم نے ایکسیلنس جنریٹ کر لی ہوئی ہے دفاع کے اندر، وہی چیز ایکسپورٹ کریں گے۔ دنیا کے حکمران آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی چیز ہمیں دو، آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی مشاق لے لو سر، JF تھنڈر لے لو سر، ہم یہ چیزیں دے دیتے ہیں ان کو، کیونکہ ہمارے چول قسم کے انٹرپرنیور کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جو ہم ان کو کہیں کہ سر یہ لے جائیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ یار ہم بچپن میں وہ بانس کے اوپر گٹا لگا ہوتا تھا، تو وہ گٹے کی چڑیاں اور طوطے بنا کے دیتا تھا، وہ ہمارا انٹرپرنیور گٹا نہیں بنا سکتا، جس نے گٹا بنانا تھا وہ کہتا مجھے وزیر اعظم بناؤ، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، مفتاح اسماعیل ہے، اینے گٹا بنانا سا جی نا جدید تقاضوں کے مطابق، گولیاں ٹافیاں تے گٹا شٹا اس نے بنانا تھا، وہ فیکٹری شیکٹری بند کر کے نا تو بھائی جان گھروں جڑے وزیر خزانہ لگن نکل آئے، یار ویسے دیکھو کمال گل، مفتاح اسماعیل ایک پڑھا لکھا اچھا انٹرپرنیور تھا، میں نے اس لیے کہا کہ اس نے پچھلے کم از کم کافی عرصے سے کوئی نئی فیکٹری، کوئی نئی یونٹ لگانے کا نہ اعلان کیا نہ لگایا، پرانا بھی جیڑا وہ منیمم کیپیسٹی تے چلن ڈیا، کوکومو دی مقدار تعداد جیڑی ہے وہ ہر پیکنگ دے وچ کٹی جا رہی، ہر سال ایک کوکومو گھٹ جاندا، او دے وچ بچہ رو رہا ہوندا ہے انہیں میرا کوکومو گھٹا دیتا ہے۔ اگر اس جیسا بندہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا، اسے یہ جنون ہے کہ بس میں وزیر خزانہ ایک دفعہ پھر لگ جاؤں تو پھر دیکھنا میں کی کر رہا ہوں، آپ پھر روایتی انٹرپرنیور کو تو بھول ہی جائیے نا آپ۔ لیں جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔